نبی پاک جس دور میں آئے نا، اس دور میں عرب کے لوگوں کا ایک الگ کمال یہ تھا کہ دیور سو مچ انٹلیکچوئل، وہ بہت کمال کی گفتگو کرنے والے تھے، ان کو اپنی گفتگو پر ناز بھی بڑا تھا۔ یعنی وہ زمانہ تھا، آپ شاید حیران ہوں گے کہ تلواروں کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے پر حملے اشعار کے ذریعے بھی ہوتے تھے۔ یعنی دشمن کچھ شعر لکھ کر بھیجتے تھے، یہ اس کا جواب اشعار میں دیتے تھے۔ یعنی جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے نا، تو معاذ اللہ دشمن نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے، اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، اللہ اکبر، یہ نبی پاک کی نعتیں لکھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ بلکہ سبحان اللہ، نبی پاک کا ایک فرمان جس کا مضمون حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کہ اے عبداللہ، تمہارے اشعار ان دشمنوں کے لیے تیروں کی مانند۔ تو یہ ایسا دور تھا۔ اچھا، عرب کی لوگوں کو ویسے ہی اپنی گفتگو پر بڑا ناز ہے، اور ان کو حق بھی ہے، جتنی فصاحت عربی زبان میں ہے نا، دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دور کیسا تھا اور مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ عرب کے جو عربی ہوتے ہیں، عرب میں رہنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ عربی ہوتے ہیں۔ جو عربی نہیں ہوتے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ عجمی۔ آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ آپ نے بڑے سکون سے کہہ دیا کہ ہم عجمی ہیں، ایکچولی عرب کے لوگوں کا کہنا یہ تھا بولنا ہمیں ہی آتا ہے، ہمیں ہی گفتگو آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ That's why we are all عجمی۔ ہم عربی نہیں ہے نا، تو ہم عجمی کا معنی ہی گونگا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا گفتگو کا۔ اچھا، ایسے موقع پر نبی پاک تشریف لائے اور ان سے بات کرنی ہے، ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے، تو کتنا سپیریئر کوالٹی کی گفتگو درکار تھی۔ اچھا، پھر سونے پر سہاگا یہ کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے، نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے، پیارے آقا نے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، اور بات کرنی ہے ان لوگوں سے جو اپنے زمانے کے پروفیسر سمجھ لیں، اپنے زمانے کے ون آف دا بیسٹ سمجھ لیں، ان کے سامنے جا کر بات کرنی ہے۔ مگر رب نے سبحان اللہ اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک گفتگو کرتے نا، تو پتہ ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے حضور انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے سامنے، بڑے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ ارے بڑے بڑے آئے گفتگو کرنے والے، مگر جب میرے آقا بیان فرماتے پھر کیا ہوتا؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک قرآن کی آیت تلاوت کرتے، وہ مان جاتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور نبی پاک کی حدیثوں میں ایک حدیث تو میں نے مختصر سنائی نا، کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ایک ایک لفظ آج بھی نبی پاک کے ایک جملے پر پوری پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ پیارے آقا کی ایک حدیث پر جناب بڑی شرح لکھی جا رہی ہے۔